السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سرفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کل سے جو اے پی سی ہوئی ہے تو کل سے ہی پورے ملک میں اس کے اوپر بڑی ایک گرما گرم بحث جاری ہے اور اس کے اوپر مختلف تبصرے ہو رہے ہیں ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر اور ہمارے باقی جو جتنے بھی لوگ ہیں یوٹیوب چینلز کے اوپر۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس اے پی سی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور جو حکومتی حلقوں کے لوگ ہیں موسٹلی جتنے بھی حکومتی وزراء ہیں یا حکومتی پارٹی کے اتحادی ہیں، تو وہ اس اے پی سی کو جو ہے نا وہ ایک چوروں کا اور ڈاکوؤں کا گڑھ جوڑ قرار دے رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب جتنے بھی حکومتی مخالف ہیں یا اپوزیشن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ سارے اس کو ایک کامیاب لائحہ عمل قرار دے رہے ہیں کہ یہ روڈ میپ طے کرے گی۔ اور ایک جو اس میں پریس کانفرنس بھی ہوئی اے پی سی کے بعد اور جس میں 11 جماعتوں نے حصہ لیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے اس میں، آصف علی زرداری صاحب ویڈیو لنک سے شامل تھے، نواز شریف صاحب بھی لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوئے، بلاول بھٹو، مریم نواز، شہباز شریف، یہ سارے جو اس میں شامل تھے اور اس کو ہوسٹ کیا جو ہے نا پیپلز پارٹی نے۔ تو اے پی سی میں جو ایک سب سے زیادہ بات سرگرم رہی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا جو ہے نا تقریر ہے اور ان کا جو خطاب ہے اس اے پی سی میں۔ تو اس تقریر جو انہوں نے کی، یہ ساری اے پی سی کی جو یہ سارا ایک کاوش کی گئی تھی اس نے اس کو ایک نقصان بھی پہنچایا ہے اگر دیکھا جائے، اور اگر نون لیگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو انہوں نے ایک اس میں جو ہے نا بڑا کامیابی حاصل کیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس اے پی سی کو آگے خطاب کیا اور جتنے بھی نون لیگ کے باقی ورکر تھے یا سپورٹر تھے یا نون لیگ کے ایم این ایز ایم پی ایز وہ اس کو جو ہے نا سراہ رہے ہیں اور وہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں میاں صاحب کی تقریر۔ تو میاں صاحب نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ پاکستان کی سیاست کو جو انہوں نے نا ایک قسم کا داغدار کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں یا ہوتے آ رہے ہیں ماضی سے لے کے اب تک وہ سارے مینج ہوتے ہیں، اور ان کو مینج کرنے والی کون ہے؟ ان کو مینج کرنے والے وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو اس وقت لے کر آئے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو ڈائریکٹلی انہوں نے جو ہے نا پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے تو ان کو الزام دیا ہے کہ وہ ہر الیکشن جو ہے نا وہ ان کے چاہنے سے جو ہے مینج ہوتا ہے اور جس پارٹی کو یا جن لوگوں کو وہ چاہتے ہیں وہ آگے لے کے آ جاتے ہیں اور جن کو چاہتے ہیں وہ پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا ڈائریکٹ الزام تھا۔ اس کے اوپر جو ہے نا کافی تنقید ہو رہی ہے حکومتی حلقوں کی جانب سے بھی اور باقی مبصرین جو ہیں جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں۔ تو اگر یہ بات حقیقت ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب 85 سے لے کے اب تک جو سیاست جس پہ ان کا سارا یہ سیاست کا سٹرکچر بنا ہوا ہے، تو یہ تو پھر سارا کے سارا اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت ہے، اور جتنی بار بھی 3 بار وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، تو اٹ مینس کہ تینوں بار میاں صاحب کو اسٹیبلشمنٹ میں لے کے آئی ہے، آرمی لے کے آئی ہے جو وہ ڈائریکٹلی کہنا چاہ رہے ہیں، اور دھاندلی کر کے وہ ہمیشہ سے آئے ہیں کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے مینج ہوتی آئی ہے۔ تو 3 بار وہ وزیر اعظم بنے ہیں اور بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بنی ہیں 2 بار، تو وہ بھی اور میاں صاحب بھی، یہ دونوں اس کا مطلب ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ اب میاں صاحب کو لایا جائے تو وہ ان کو لے آتے تھے، جتوا دیتے تھے، اور جب بینظیر صاحبہ کا جو ٹرن آئی ہے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ میں ان کو لے کر آئی ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ الزام ہے۔ تو یہ الیکشن کی ساری جو ہمارے یہ الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے اس کی ساکھ کو یہ متاثر کرتی ہے، یہ بات ڈیمیج کرتی ہے۔ تو اس کے اوپر حکومت کے جو نمائندے ہیں اتحادی ہیں جو شیخ رشید صاحب، انہوں نے جو ہے نا بڑا اس نے برہم ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑا ایک اپنا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ 1985 میں ان کو فنانس منسٹر لگایا گیا ہے، ضیاء الحق کی پیداوار ہیں یہ لوگ، تو یہی ان کی سوچ ہے، یہی نظریہ ہے۔ تو اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ میاں صاحب سچ کہہ رہے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں ان کی پارٹی کی بنیادی ضیاء الحق صاحب نے رکھی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ پیداوار بھی ہیں اور مہرے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے۔ ان کی پارٹی جو ہے نون لیگ، پھر تو وہ بھی ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، اور ان کے جتنے بھی اب ورکر ہیں، رہنما ہیں، حسن اقبال صاحب ہو گئے یا باقی جتنے ہو گئے، یہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں اور انہی کی پیداوار ہے۔ تو 95 کا الیکشن وہ غیر جماعتی الیکشن تھا کیونکہ، تو اس میں
ضیاء الحق صاحب نے نواز شریف کو لانچ کیا، یعنی کہ نون لیگ کو لانچ کر دیا. اس کے بعد پھر 90s میں اور اس کے بعد 95 میں پھر میاں صاحب جو آ گئے. تو اس کے بعد 2008 کے الیکشن میں پھر نون لیگ کو جو ہے نا الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی اور پیپلز پارٹی کو مل گئی. تو اگر یہ بات سچ ہے تو پھر تو یہ تینوں بار وزارت عظمیٰ انہوں نے سنبھالی 2013 میں، اور یہ وزیر اعلیٰ بھی بنے رہے اور اب شہباز شریف بھی وزیر اعلیٰ بنے رہے. تو یہ ان کو اس وقت کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ہمیں لے کے آ رہی ہے بار بار. تو اب یہ عمران خان کے اوپر آ کے انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جی اسٹیبلشمنٹ لے کے آ رہی ہے. تو آپ پہلے ہی مان چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آتی ہے اور 3 بار آپ کو بھی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے، عمران خان کو لانے والوں کے خلاف لڑائی ہے. تو لانے والے تو وہی ہیں جو آپ کو پہلے لے کے آئے. اگر اسٹیبلشمنٹ کو آپ کے مطابق آپ پسند نہیں آئے تو پھر رونا کس بات کا ہے؟ تو پھر آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ اس وقت کیوں نہیں لڑے ہوئے؟ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں لے کے آتی ہے، 3 بار آپ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. تو یہ الزام در الزام ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. تو یہ اگر اسٹیبلشمنٹ لے کے آ رہی ہے تو پاکستان کی بہتری کے لیے لے کے آئی ہے. عمران خان کی اگر چوائس ہے اسٹیبلشمنٹ تو اٹ مینس کہ وہ انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے. آپ لوگوں کے کچے چٹھے جو ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں. تو اب اے پی سی لانے کا اس وقت مقصد کیا تھا؟ وہ سارا مقصد یہی تھا کہ جو حکومت نے FATF کے اوپر قانون پاس کیے ہیں، منی لانڈرنگ کے اوپر قانون پاس کیے ہیں اور باقی قوانین جو پاس ہوئے ہیں، تو اس سے جو ہے نا انہوں نے مزید قانون کو اور نیب کو، ان قوانین کو، منی لانڈرنگ کے قوانین کو مضبوط کیا ہے، تاکہ یہ جو ہے نا پہلے جس طرح سے پاکستان کو لوٹتے رہے ہیں اور منی لانڈرنگ کر کے پاکستان کا پیسہ باہر بھیجتے رہے ہیں، اس کو روکا جا سکے. اس کے اوپر جو ہے نا یہ سارا واویلا مچایا گیا ہے اور حکومت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں جتنے بھی نیب زدہ لوگ ہیں، آصف زرداری ہو گیا، حسن اقبال ہو گئے، نون لیگ تو ساری کے ساری، شہباز شریف کا خاندان، نواز شریف کا خاندان، یہ سارے کا سارا مفرور ہے اور مختلف الزامات میں پیش ہے. اور نواز شریف صاحب خود اب یہ بیان کر کے 2 چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ بہانہ پھوڑ دیا ہے کہ جو حکومت کہہ رہی تھی کہ یہ مینج کر کے گئے ہیں لیبارٹریز کو، اور انہوں نے جھوٹی رپورٹیں بنائی ہیں، اور وہ جو EDTA والا معاملہ تھا تو ریڈ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس کس طرح انہوں نے کم کی، اس سے ایک اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ حکومت صحیح کہہ رہی ہے. یہ ریڈ بلڈ سیلز کو یہ لیبارٹریز میں انہوں نے مینج کیا ہے پلیٹلیٹس کو گرانے کے لیے. تو جھوٹی رپورٹ بنا کے گئے ہیں اور اب ماشاءاللہ شاذ بشاذ بیٹھے ہیں، بالکل ایکٹیو ہیں، بالکل کوئی فرق نہیں نظر آ رہا ان کی صحت میں. وہ بالکل اسی دور کے نظر آ رہے ہیں جس طرح وہ پہلے وزارت عظمیٰ کے دور میں لگ رہے تھے. تو ان کو پاکستان میں آنا چاہیے اور آ کے جو ہے نا فیس کرنا چاہیے. تو اسی دوران ہی جب ان کا خطاب ہو رہا تھا، بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، کہ ساری اپوزیشن مل کر استعفے دے، اور میاں صاحب کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور ہمارے استعفے لے کے اسپیکر قومی اسمبلی کو پیش کر دیں اور استعفے دے دیتے ہم سارے، تاکہ حکومت کو گرایا جا سکے اور حکومت کو جو ہے راہ میں روڑے اٹکائے جا سکے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے استعفوں پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ایک لاہ عمل بنانا چاہیے اور ایک روڈ میپ بنانا چاہیے اور ہم آہنگی پیدا کرنی چاہیے. وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اپوزیشن کی بعض جماعتیں، ان کا جو ہے نا بیانیہ اور ہے اور نواز شریف کا بیانیہ اور ہے. نواز شریف کا بیانیہ یہ ہے کہ کسی طرح جو مجھ پہ مقدمات ختم کیا جائیں، مجھ پہ جو سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے مجھ پہ مفرور قرار دیا ہوا ہے، ان چیزوں کو مینج کیا جائے اور میں ملک سے باہر ہی رہوں جب تک میرے خلاف مقدمہ ہے یا کیس چل رہے ہیں اور میری اپیلیں ابھی تک چل رہی ہیں سزا کے خلاف. تو میں باہر ہی رہنا چاہتا ہوں، لیکن پیپل پارٹی چاہتی ہے کہ میاں صاحب آئیں اور آ کے پیش ہوں اور وہ دوبارہ سے جیل میں جائیں. تو یہ اپوزیشن خود ہی ایک دوسرے کے خلاف اصل میں چالیں چل رہی ہے. یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی خیر خانہ پہلے تھی نہ اب ہیں. یہ صرف ایک ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے. شاید حکومت کسی طریقے سے ہمارے دباؤ میں آ جائے، ہماری باتوں کو سن کے ڈر جائے اور جو ہے نا ہمیں کوئی ریلیف مل سکے، کوئی پیکج مل سکے. لیکن خان صاحب نے اس دن اسمبلی کی تقریر میں بھی کہہ دیا تھا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ ہر نقطے پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، سوائے کرپشن کے اور منی لانڈرنگ کے،
کیونکہ یہ واحد نقطہ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہے نا لچک دکھا بھی نہیں سکتے. اگر وہ دکھائیں گے تو اس سے ان کی پارٹی کو بھی شدید نقصان ہوگا. ان کے جو ہے نا موقف تھا جو کرپشن کے خلاف وہ بھی ڈیمیج ہو جائے گا, اور ان میں اور پھر نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں تو کوئی فرق نہیں رہ جائے گا, کیونکہ وہ بھی کرپشن کو ساتھ لے کر چل رہے تھے. خان صاحب بھی اگر ساتھ لے کر چلتے ہیں تو ان کی تو پھر گیم ختم ہو جائے گی, ان کا تو بیانیہ ختم ہو جائے گا, عوام کے دل میں ان کی نفرت پیدا ہو جائے گی. تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ اس بات کے اوپر ہم ایگری کریں, منی لانڈرنگ کو جو ہے نا قانونی جو ہے نا لیگل کور فراہم کیا جائے, اور ان کے مطالبات کو مان کر ان کو جتنے بھی مقدمات ہیں وہ ختم کیے جائیں. تو اس کو ماننا سمجھ لو کہ پی ٹی آئی کی سیاست ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ جائے گی, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اب پیپل پارٹی چاہ رہی ہے کہ میاں صاحب بھی پاکستان میں آئیں اور آ کے لیڈ کریں اپوزیشن کو. میاں صاحب کو اچھا بھلا پتہ ہے کہ میں پاکستان آیا تو میں دھر لیا جاؤں گا اور باقی ساری عمر میری جیل میں ہی کٹے گی. جو 10 سال کی قید مجھے ملی ہوئی ہے تو میں 10 سال جیل میں میرے نکلیں گے, تو وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. اس کے اوپر ایک ٹی وی چینل میں جیو کے چینل پہ جو ہے نا شیخ رشید صاحب نے بڑی کنکلوسیولی جو ہے نا اپنے ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے بتایا کہ کبھی بھی میاں صاحب پاکستان نہیں آئیں گے جب تک عمران خان کی حکومت ہے. ان کو پتہ ہے وہ آئے تو وہ بقیہ زندگی سے ان کی جیل میں کٹے گی. اور دوسری بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ اب آگے نیکسٹ, کیونکہ سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ نواز شریف کو پیش کیا جائے, تو وہ اب بقیہ زندگی اپنی لندن میں ہی گزاریں گے, اور وہ درخواست ایک دیں گے لندن میں اسائلم کی کہ جو ہے نا سیاسی پناہ مجھے دی جائے, مجھے پاکستان میں جو ہے نا خطرہ ہے. تو وہ اب سیاسی اسائلم کے لیے اپلائی کرنے والے ہیں لندن کے اندر. یہ شیخ رشید صاحب کی پیش گوئی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ اگر کنکلوڈ کیا جائے ساری اے پی سی کو تو اس میں لے دے کے کچھ بھی نہیں نکلتا. انہوں نے ایک مارچ کی اور مطالبات کی, ایک انہوں نے کہا کہ ہم مارچ کریں گے جنوری میں جا کے, دھرنے بھی دیں گے, اور آخر یاد ہم کیا کریں گے, اسمبلیوں سے استعفے دیں گے. یہ چوتھی اے پی سی ہے. پہلے اے پی سی سے ہی استعفوں کا مطالبہ تو فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں, لیکن نہ اس کی بات پیپلز پارٹی مان رہی ہے اور نہ ہی نون لیگ مان رہی ہے, کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں بھی رہیں, اسمبلیوں میں بھی رہیں, اور جو ہے نا ہمارے کیس بھی ختم ہو جائیں. ان کو پتہ ہے کہ عوام کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں دے گی. منی لانڈرنگ کے ایشو کے اوپر, کرپشن کے ایشو کے اوپر عوام ان کی مخالف ہے. ان کے پاس اور تو کوئی بیانیہ ہے نہیں فی الحال, یہی ہے. ایک لے دے کہ یہ بات رہ جاتی ہے کہ جی مہنگائی کر دی ہے, عوام پریشان ہے, اور ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے. وہ مہنگائی کرو نہ روک کے ڈالر کی قیمت بڑھ کے, تو یہ بھی انہی کے کارنامے ہیں, انہی کے کرتوت ہیں جو آج یہ صورتحال ہے. اس دن عمران خان صاحب نے بتایا کہ جو 4000 ارب ہم نے جو ہے ٹیکس کی صورت میں عوام سے اکٹھا کیا, جن میں سے 2600 ارب روپیہ ہمیں ان کی قسطوں اتارنے میں لگ گیا. 7 ارب ڈالر کا ہم نے جو ہے نا آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے, اور آئی ایم ایف اپنی شرائط رکھتی ہے, تو حکومت کی مجبوری ہے, انہوں نے وہ شرائط ماننی ہے. اگر حکومت اپنی جو ہے نا بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے قرضے نہ لیتی تو پاکستان کی بہت خطرناک صورتحال ہو جاتی. تو یہ وہی بات چیت ہے. اب 10 ارب ڈالر, ایک امریکہ کی رپورٹ آئی ہے ادارے کی کہ 10 ارب ڈالر کی جو ہے پاکستان کے اس وقت جو ہے نا سیاسی لوگوں کے پیسے پڑے ہیں, جو منی لانڈرنگ ہو کے آئی ہے پچھلے 5 سالوں میں. تو اگر یہ 10 ارب ڈالر بھی پاکستان میں آ جاتے تو یہ 7 ارب ڈالر تو آئی ایم سے لینا ہی پڑتا, پاکستان کو پلس میں پیسہ مل جانا تھا. تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.